رجس ہوگا وہ اہل بیت کے قریب نہیں آئے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور رکھے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ قبلہ میری قوم کے بچے کو یہ آیت یاد ہے۔ ہر شب جمعہ آپ اپنی امام بارگاہوں میں، مسجد میں، گھر میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ اس حدیث قصہ میں یہی بتایا جاتا ہے یہ آیت تطہیر کیسے نازل ہو رہی ہے۔ مولا آپ کو سلامتی ہے۔ اور قبلہ اس آیت کے کچھ کمال ہیں۔ اس آیت کا پہلا کمال یہ ہے کہ جب بھی صاحب ایمان یہ آیت سنتا ہے وہ درود پڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ اس آیت کا کمال یہ ہے، اب کوئی بھی آیت پڑھ لے، سننے والا درود نہیں پڑھتا۔ میں ساری سورہ بقرہ سنا دوں کوئی درود نہیں پڑھے گا، لیکن اگر میں ایک آیت تطہیر پڑھوں تو صاحب ایمان درود پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن جانتا ہے اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے جو لائق درود ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت کہ صاحب ایمان کو پتا ہے کہ جیسے ہی وہ آیت سنتا ہے وہ درود پڑھ کے استقبال کرتا ہے کہ اسے پتا ہے آیت میں تذکرہ ان کا ہے جو لائق درود ہوتے ہیں۔ اور آیت کا دوسرا کمال یہ ہے، اب سارا جائیے قرآن پڑھ لیجیے، اپنے مرضی کی ترجمہ و تفسیر اٹھا لیجیے، کوئی مذہب کی شرط نہیں ہے، مسلمان جو بھی ہو، شیعہ، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، بسم اللہ کی باس والناس کی سین تک جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، اللہ امین وحی جناب جبرائیل سے کہتا تھا جا یہ آیت میرے محمد کے پاس لے جا، جہاں میرا مصطفیٰ ہے آیت وہاں لے جا، مصطفیٰ گھر میں ہے آیت وہاں لے جا، مصطفیٰ مسجد میں ہے آیت وہاں لے جا، میرا مصطفیٰ اگر پہاڑ پہ ہے آیت وہاں لے جا، اگر میرا مصطفیٰ جنگ کے میدان میں ہے آیت وہاں لے جا۔ یعنی جہاں پر بھی نبی تھے وہاں جبرائیل چل کے جا رہا تھا آیت لے جا۔ یہ واحد آیت تطہیر ہے قرآن میں جسے لینے کے لیے میرا نبی خود در زہرا پہ جا رہا تھا۔ مولا آپ کو سلامت ہو، یہ آیت وہ ہے، مالک آپ کو آباد ہے، مولا آپ کو کسی کا محتاج نہیں۔ جناب سیدہ کے صدقے میں آپ کی دعائیں مستجاب ہیں کہ اس آیت کا کمال یہ ہے، یہ آیت لینے کے لیے نبیوں کا سردار خود چل کے در زہرا پہ جا رہا تھا کہ میں چلتا ہوں جناب سیدہ کے در پہ، وہاں جاؤں گا تو اللہ آیت اتارے گا۔ اور قبلہ ہم آج جس بی بی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس آیت میں مرکز کمال وہی بی بی تھی۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، سب کی خاص توجہات کا طلبگار ہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اپنی مخدومہ کا مقام و معرفت بلند کر دوں۔ کسے جناب سیدہ کہتے ہیں؟ کسے جناب سیدہ کہتے ہیں؟ جس بی بی کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہ جانے کسے سمجھ آیا۔ میں اپنے بچوں کے لیے جملہ آسان کر رہا ہوں، بزرگ اہل معرفت ہیں، بندہ ہر ایک کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، آپ ہر ایک کے احترام میں کھڑے نہیں ہوں گے، بندہ اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے جس کے بارے میں پتا ہے اگر میں اس کے احترام میں کھڑا ہو بھی گیا تو میری شان کم نہیں ہوگی، کہ اگر میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا تو میرا مقام و منزلت کم نہیں ہوگی۔ اس بی بی کے احترام میں عام نبی کھڑا نہیں ہوتا، سید الانبیاء کھڑا ہوتا ہے، سید المرسلین کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبیوں کا سردار اس بی بی کے
جناب سیدہ کے احترام میں تو رسالت چھوٹی نہیں ہوتی. اور یہ جملہ خاص کہہ رہا ہوں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے. کسے کہتے ہیں جناب زہرا؟ جس بی بی کا اسوہ کاملہ. آپ نے یہ جملہ اپنی ماں بہن بیٹیوں تک بھی پہنچانا ہے. کسے کہتے ہیں جناب سیدہ جناب زہرا؟ جس بی بی کا اسوہ کاملہ کائنات کی ہر مستور کو 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرت سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں. ایک اس بی بی کی سیرت پڑھ لو تمہیں 1.25 لاکھ انبیاء سمجھ آ جائیں گے. کائنات کی ہر مستور 1.25 لاکھ انبیاء سے بے نیاز ہو جائے گی. اور دیکھیے آیت تطہیر میں ایک مستور ہے جو مرکز بن رہی تھی. مردوں کے کمال اور ہوتے ہیں، عورتوں کے کمال اور ہوتے ہیں. بسا اوقات جو مرد کا کمال ہوتا ہے وہ عورت کا نقص ہوتا ہے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، نہج البلاغہ کلمات کسار پڑھیے، مولائے متقیان امیر المومنین کا جملہ ہے. مولا نے کہا بسا اوقات جو مرد کا کمال ہے وہ عورت کا نقص ہے. مولا علی نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ بہادر، اور عورت کا کمال یہ ہے وہ بزدل. مولا علی کہا کہ مرد کا کمال یہ ہے وہ بہادر، عورت کا کمال یہ ہے وہ بزدل ہو. سائل نے کہا مولا عورت کا کمال یہ کیوں ہے کہ عورت بزدل ہو؟ مولا نے کہا اگر عورت بزدل ہوگی تو نامحرموں کے مجموع میں نہیں جائے گی. اللہ جانے کسے سمجھ آیا ہے. مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو امان، مولا کسی کا محتاج. مولا آپ کو سلام. اگر عورت بزدل ہوگی تو پھر گھر میں نظر آئے گی، میدان میں نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ مرد کا کمال ہے بہادر، عورت کا کمال ہے بزدل. پھر مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ سخی، عورت کا کمال یہ ہے وہ کنجوس ہو. سائل نے کہا مولا عورت کا کمال یہ کیوں ہے وہ کنجوس ہو؟ مولا نے کہا اگر عورت کنجوس ہوگی تو شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی. اگر وہ بھی سخی ہوگی تو اپنے شوہر کا مال لوگوں میں لوٹا دے گی. کہ عورت کا کمال یہ ہے وہ کنجوس ہو. پھر مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ جتنا گھر سے باہر نکل کر نماز پڑھے فضیلت ہے، عورت جتنی گھر میں چھپتی چلی جائے اتنی فضیلت ہے. چھپتی چلی جائے اتنی فضیلت ہے. اور قبلہ یہ تو عام موازنہ ہے. اور جس بی بی کا ہم دن منا رہے ہیں اگر اس کا ہم نے موازنہ بھی کرنا ہو عام بی بی نہیں ہوتی، جناب مریم سے مقابلہ ہو رہا ہوتا کہ جب بھی ہم موازنہ کرتے ہیں. اسے ذرا صلوات پڑھیے جناب سیدہ. توجہ ہے جی بسم اللہ. کہ جب بھی اس بی بی کا مقابلہ کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے تو جناب فاطمہ سے کیا جاتا ہے. اور قبلہ علامہ اقبال نے 2 مصرے کیے اور ان 2 مصروں میں انہوں نے جناب فاطمہ اور جناب مریم کا تقابل کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے پرانے نبیوں کے قصے بیان کیے. حالانکہ ہم ان نبیوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان نبیوں کی شریعت پہ نہیں چلتے. اللہ ان نبیوں کی ہمیں فضائل سنا رہا تھا. لوگ بھی کہتے ہیں آپ اہل بیت کے فضائل کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ نے کہا میں تمہیں قرآن میں ان نبیوں کے فضائل سنا رہا ہوں جن کے تم کلمہ نہیں پڑھتے، جن کی شریعت پہ نہیں چلتے. اور تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں جن کا کلمہ نہیں پڑھتے، جن کی شریعت پہ نہیں چلتے. جب ان کے فضائل بھلا دینا گوارا نہیں ہے تو جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی شریعت پہ چلتے ہو، ان کے فضائل بھلا دینا کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ان نبیوں کے فضائل پڑھنا اپنے نبی کی اہل بیت کی شان سمجھنا. اور
اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں جناب مریم کا قصہ بیان کیا. اللہ نے کہا قصہ مریم کا پڑھنا اور شان فاطمہ کی سمجھنا. قصہ جناب مریم کا پڑھنا، شان جناب فاطمہ کی سمجھنا. اب جائیے اللہ نے پورا سورہ مریم جناب مریم کی شان میں اتار دیا. سورہ آل عمران میں جناب مریم کی شان بیان کی. اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا وہ وقت یاد کرو جب فرشتے کہہ رہے تھے، کس سے؟ جناب مریم سے کہہ رہے تھے. اب جاؤ اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یہ جو فرشتے جناب مریم سے بات کر رہے تھے کیا خواب میں بات کر رہے تھے؟ وہ کہے گا خواب میں نہیں کر رہا تھا. کیا فرشتوں نے جناب مریم کے دل میں بات ڈال دی تھی؟ وہ کہے گا نہیں. کہ کیسے بات کر رہے تھے؟ فرشتہ انسانی شکل میں جناب مریم کے گھر آیا، جناب مریم کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا. اچھا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فرشتہ مریم کے گھر میں آ بھی رہا ہے، مریم سے بات بھی کر رہا ہے. اور اگر ہم جناب زہرا کے گھر میں فرشتہ دکھائیں، لوگ کہتے ہیں فرشتے تو نبیوں کے پاس آتے ہیں، فرشتہ تو رسولوں کے پاس آتے ہیں. اب جناب مریم نبی نہیں ہے، جناب مریم رسول نہیں ہے، جناب مریم اولو العزم نہیں ہے، جناب مریم صاحب شریعت نہیں ہے. اللہ نے کہا تمہیں مریم کے گھر فرشتہ دکھا کے یہی تو سمجھا رہا ہوں. اگر جناب مریم کے گھر فرشتہ آئے تو تعجب نہیں ہوتا، اگر وہی فرشتہ زہرا کے گھر میں چکی چلائے تو تعجب کیوں ہونے لگتا ہے؟ اگر فرشتہ قرآن میں اللہ کہے جناب مریم کے گھر اتر رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں مریم کی شان یہ ہے کہ اس کے گھر فرشتے آتے تھے. اور اگر ہم جناب فاطمہ کے گھر فرشتے دکھائیں تو وہی لوگ کہتے ہیں یہ تو نبیوں کے پاس آتے ہیں. اسے کہو مریم تو اللہ کی رسول نبی نہیں تھی. اللہ نے کہا اگر مریم کے گھر فرشتہ آئے تو تعجب نہیں ہوتا، وہی فرشتہ تمہیں در زہرا پہ چکی چلاتا نظر آئے گا. تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو موازنہ کیا جناب مریم اور جناب فاطمہ کا، وہ کہتے ہیں مریم از شک نسبت عیسیٰ علیہ، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. وہ کہتے ہیں مریم کا ایک کمال ہے، جناب مریم کا ایک کمال ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. کہ اگر جناب مریم کتنی شان بیان کرتے ہو، جناب مریم کا ایک کمال ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے. جناب زہرا کے تین کمال ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وہ علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے. کہ جناب مریم کا جو اتنا مقام ہے، انہوں نے کہا جناب مریم کا ایک کمال ہے. جناب مریم کا کمال کیا ہے؟ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. یعنی جو ایک عیسیٰ کی ماں ہے اس کا یہ کمال ہے، اتنے فضائل ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا جناب زہرا کے تین کمال ہے، سرکار محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، سرکار علی کی وہ زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے. چلو میرے شیعہ سنی دوستو میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. یعنی وہ بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، وہ زوجہ اس کی ہے جو ولیوں کا سردار ہے، اور ماں ان کی ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے. کہ ہر طرف سرداری طواف کر رہی ہے. اگر بیٹی ہے وہ بھی سردار کی زوجہ ہے، وہ بھی سردار کی ماں ہے، وہ بھی سرداروں کی. اچھا یہ جو آپ نے داد دی ہے علامہ اقبال کی روح کو دی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا ان کا کمال یہ ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جناب زہرا اس سے بلند ہے. توجہ کیجیے، اپنے نوجوانوں کی خاص توجہ. اب تھوڑا سا سفر کریں گے، آپ کو دلیل بھی دوں گا. یہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ جناب فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ وہ سرکار محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، میں کہتا ہوں یہ کمال نہیں ہے. اگر یہی کمال ہوتا تو آیت تطہیر میں
بنائے ہوئے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کب ساتھ چھوڑ جائے۔ اس لیے ہم لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں مانتے، ہم اللہ کے بنائے ہوئے مانتے۔ تو اللہ نے کہا کمال یہ ہے، کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے تعارف نبی سے نہیں کروایا، اور قبلہ یہ آیت تطہیر اتر رہی تھی اور اللہ نے اہل بیت کا تعارف کروایا ہے۔ ہم آج تک مسلمان اہل بیت پہ اتفاق نہیں کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں اسے بھی اہل بیت میں ڈال دو، اسے بھی اہل بیت میں ڈال دو، اسے بھی اہل بیت میں ڈال دو۔ حالانکہ اگر آپ حدیث قصہ پڑھو، اللہ نے اہل بیت کا تعارف بڑا آسان کر دیا ہے۔ اگر میرے نوجوان دوست مجھے دار خیرات میں نہ بھی دے، مرتے دم تک یہ جملہ ذہن میں رکھے، انشاءاللہ جناب اہل بیت کے صدقے میں آپ سے راضی ہوں۔ اللہ نے حدیث قصہ میں اہل بیت کا تعارف کیسے کروایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ اب لوگ آج تک اہل بیت میں اختلاف کرتے ہیں کہ اسے اہل بیت میں ڈال دو، اسے اہل بیت سے نکال دو۔ اللہ نے کہا تم حدیث کے ساتھ پڑھو، میں نے تو 1400 سال پہلے اہل بیت سمجھنا آسان کر دیا۔ جب میں نے اہل بیت کا تعارف کروایا تو نبی سے تعارف نہیں کروایا، میں فاطمہ زہرا سے تعارف کروا کے تمہیں اہل بیت سمجھا رہا تھا۔ محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ فاطمہ کے رشتہ داروں جناب زہرا سے رشتہ کیا ہے؟ اللہ نے وہاں تعارف اس بی بی سے کیا، اور اللہ نے کہا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، بندوں کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ اب لوگ کہتے ہیں اچھا کتنے یہ پاک ہیں، کہ کتنے یہ طاہر ہیں، نجاستیں کتنی دور ہیں۔ اب اللہ نے کہا اللہ کا ارادہ ہے۔ اب جائیے آپ قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن میں اپنے گھر کے بارے میں کہا، جناب ابراہیم و اسماعیل کو ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ دیکھو ابراہیم و اسماعیل، گھر میرا ہے، پاک تم نے رکھنا ہے۔ اہل بیت کو کہا میں پاک رکھوں گا، اور کہا گھر میرا ہے کہ نبیوں پاک تم نے رکھنا ہے۔ پھر ہمیں کہا تم بھی خود کو پاک رکھا کرو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ مسلمانوں، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، تم بھی خود کو پاک رکھا کرو۔ اچھا عجیب ماجرا ہے، جب ہماری باری آئی کہا خود کو خود پاک رکھو، جب اس کے گھر کی باری آئی کہا میرے گھر کو میرے نبی پاک رکھیں گے، جب اہل بیت کی باری آئی کہا انہیں میں خود پاک رکھوں گا۔ اللہ نے کسے جملہ سمجھ آیا ہے؟ قبلہ ایک مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کتنے پاک ہیں، ہمیں اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ تمہیں کہہ رہا ہے خود کو خود پاک رکھو، کہہ رہے اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا۔ اب جتنا تمہاری اور اللہ کی طاقت میں فرق ہے، اتنی تمہاری اہل بیت کی طہارت میں فرق ہے۔ جتنا تمہاری اللہ کی طاقت میں فرق ہوگا، اتنا تمہاری اور اہل بیت کی طہارت میں فرق ہوگا۔ اللہ نے کہا تم نے خود کو خود پاک رکھنا ہے، انہیں میں پاک رکھوں گا۔ اور پھر کہا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اگر آپ تھوڑا سا شریک سفر رہے، جملہ مشکل ہے مگر آپ کو امین سمجھ کر بطور امانت ہدیہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا حدیث کے سامنے؟ جب آپ آیت تطہیر پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ نے کہا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت اللہ رجس کو تم سے دور رکھے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا لِيُذْهِبَكُمْ عَنِ الرِّجْسِ، یہ نہیں کہا کہ تمہیں رجس سے دور رکھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھے۔ اگر اللہ کہتا کہ اہل بیت میرا ارادہ ہے میں تمہیں رجس سے دور رکھوں تو شاید کوئی بندہ سوچ سکتا تھا یہ رجس کے قریب جا سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ بات کی ہی نہیں، اللہ نے کہا یہ رجس کے قریب نہیں جاتے۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھوں گا، یعنی ہر زمانے کا رجس اہل بیت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، ہر زمانے کا رجس ان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے دور رکھوں گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ اب قبلہ کسی کو طاہرہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، قرآن کی نظر میں طاہرہ وہی بی بی ہوتی ہے جس کی شان میں آیت تطہیر کرتی ہے۔ طاہرہ وہی ہے جس کی طہارت کی گواہی آیت تطہیر دے رہی ہو۔ اور قبلہ جو بندہ اہل بیت کے در سے دور ہوتا ہے، جناب سیدہ کے در سے دور ہوتا ہے، آج بھی جب اس کے سامنے آتا ہے نا، اگر وہ باکمال بیویوں کی فہرست بنائے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے پہلا نام کس بیوی کا ہونا چاہیے، کہ جو فضیلت والی بیویاں ہیں سب سے اوپر پہلا نام کس کا ہونا چاہیے؟ جناب مریم کا، جناب حوا کا، جناب سارہ کا، جناب ہاجرہ کا، جناب فاطمہ کا، جناب خدیجہ کا۔ حالانکہ نبی نے اپنی زندگی میں ایک حدیث سنا کے یہ مسئلہ آسان کر دیا تھا۔ صحیح بخاری کے باب مناقب فاطمہ میں یہ حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، لوگوں جنتی عورت کو فاطمہ نہیں کہتے، جنتی عورتوں کی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جنتی عورت کو فاطمہ نہیں کہتے، توجہ چاہوں گا، جنتی عورتوں کی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ قبلہ شاید بندہ کسی کی فضیلت دکھائے کہ دیکھو فلاں بھی جنت میں ہے، فلاں بھی جنت میں ہے، قبلہ کوئی اس بی بی کا کیسا موازنہ کرے، جناب آمنہ و ہاجرہ و جناب سارہ و مریم جنت میں جائیں گی، مگر ان میں اور فاطمہ میں فرق یہ ہے جناب مریم بھی رعایا بن کے جنت میں جائے گی، فاطمہ سردار بن کے جائے گی۔ ہر بی بی رعایا بن کے جنت میں جا رہی ہوگی، یہ بی بی رعایا بن کے نہیں جا رہی ہوگی، سردار بن کے جا رہی ہوگی۔ یعنی جناب حوا وہاں رعایا ہے، جناب سیدہ سردار ہے، جناب ہاجرہ رعایا ہے، جناب فاطمہ سردار ہے، جناب مریم رعایا ہے، جناب فاطمہ سردار ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کوئی بھی فضیلتوں اور کمال میں جناب زہرا کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور قبلہ یہ بی بی زندگی کے ہر گوشے میں باکمال نظر آتی ہے۔ دو جملے سن لیجئے تاکہ بی بی کی سیرت سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ قبلہ اگر بی بی کو زوجہ کے حوالے سے دیکھیں تو زوجہ کس کی تھی؟ علی کی تھی، کہ جب علی جہاد کر کے آتا تھا تو اسی مخدومہ کے حوالے ذوالفقار کر رہا ہوتا تھا۔ اور ایسے گھر میں زندگی ہے کہ حالانکہ عورت پہ گھر کا کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جناب سیرت فاطمہ کے مطابق زہرا اپنے ہاتھ سے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اور جب جناب مولا علی نے کہا کہ فاطمہ جاؤ تمہارے بابا کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، انہیں کہو میں گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہوں، آپ مجھے ایک کنیز عطا کر دیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ گئی کہ بابا گھر کا کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، یہ جو ابھی کنیزیں کچھ آئی ہیں ایک کنیز مجھے بھی عطا کر دے۔ اب کیا مانگا؟ مجھے ایک کنیز عطا کر دے، میں گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ تو جناب رسول خدا نے کہا فاطمہ میں تجھے ایک ایسا عمل دے رہا ہوں کہ جب بھی تو گھر کا کام کر کے تھک جائے، سونے سے پہلے بستر پہ جائے، اگر تو وہ عمل کرے گی تو اس عمل کے صدقے اللہ تجھے ثواب بھی عطا کرے گا، تیری تھکن بھی اتار دے گا۔
جو آپ کو جملہ ہدیہ کرنا ہے اگر آپ وہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ کو مرتے دم تک لطف آئے گا. تو پھر کیا عمل دیا تھا رسول خدا نے؟ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں. صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کی فضیلت میں. چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح سیدہ پڑھنے کی ایسے تاکید کرتے ہیں جیسے تم اپنے بچوں کو واجب نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہو. میرا سوال یہ ہے یہ جو تحفہ ہے جو رسول نے جناب سیدہ کو دیا کب دیا تھا؟ جناب سیدہ نے کہا میں گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہوں. اگر بندہ تھک جائے تو کیا ہونا چاہیے کہ گھر کا کام بانٹ لیا جائے. چلو ایک گھر میں خادمہ رکھ لو کام کرنے والی رکھ لو. بعد میں رسول نے جناب فضہ خادمہ کے طور پہ عطا کی لیکن اس وقت کیا عمل دیا کہ جاؤ یہ ایک تسبیح ہے جناب سیدہ کی صورت میں آپ جاؤ اور اس کی تلاوت کرو اللہ تمہاری تھکن اتار دے گا. قبلہ آپ بھی تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں. ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے میں یہ تسبیح پڑھوں گا ثواب ملے گا, یہ تسبیح پڑھے گی میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ تسبیح پڑھوں گا مجھے شاید جنت میں اجر ملے گا. مگر نبی نے کہا تسبیح جناب سیدہ صرف تمہارے لیے ثواب کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے, تمہاری ہر مشکل کا حل تسبیح سیدہ میں ہے. کہ جاؤ فاطمہ تم ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھو اللہ تمہاری تھکن اتار دے گا. یعنی نبی نے کہا اگر تمہارے گھر رزق کی تنگی ہے تم اس کی نیت سے تسبیح سیدہ پڑھو اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا. اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اس کی نیت سے تسبیح سیدہ پڑھو اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا. اگر اولاد نافرمان ہے ان کی فرما برداری کے لیے تسبیح سیدہ پڑھو. نبی نے کہا تمہیں اللہ فرما بردار اولاد کرے گا. یعنی تسبیح سیدہ صرف ثواب کے حصول کا ذریعہ نہیں ہوتی تمہاری ہر مشکل کا حل ہوا کرتا ہے. اور پھر جناب سیدہ نے بتایا حالانکہ کائنات میں ان سے افضل کوئی نسل نہیں ہے جو جناب سیدہ کے پاس ہے کہ جیسی اولاد جناب سیدہ کی ہے. اور پھر ایک بچوں اور بیٹیوں کے لیے جو جملہ ہے کیسے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. حسن بھی معصوم ہے حسین بھی معصوم ہے. جب جاتے ہیں مسجد میں اور جیسے ہی مسجد سے گھر آتے ہیں جناب سیدہ کیا کرتی بچوں کو دروازے پہ روک کے پہلا سوال کرتی کہ حسن بتاؤ آج مسجد میں کیا سنا ہے. کہ ہماری ماں کو یہ پیغام دے رہی ہے جناب سیدہ کہ تمہارا بیٹا اگر گھر سے باہر ہو جیسے ہی واپس آئے اسے دروازے پہ روک کے پہلا سوال کرو جہاں سے آ رہے ہو وہاں کیا سن کے آ رہے ہو. حالانکہ بیٹا مسجد میں جاتا ہے کسی دنیاوی محفل میں نہیں جاتا. اگر مسجد میں بھی جا رہا ہے تو وہاں سے بھی پوچھو کیا سن کے آ رہا ہے. جملہ ہدیہ کر دوں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اگر ہماری ماں نے سیرت سیدہ پہ عمل کیا ہوتا اگر بیٹا مسجد سے بھی گھر آ رہا ہوتا تو اس سے پوچھتی کہ مسجد سے کیا سن رہا ہے تو کبھی کسی ماں کا بیٹا دہشت گرد نہ بن رہا ہوتا. حسنین آتے جناب حسن کہتے اما آج فلاں آیت اتری ہے آج یہ وحی اتری ہے آج یہ نانا نے شریعت کا مسئلہ بتایا ہے. اب جیسے ہی جناب سیدہ کو بتایا جاتا اتنے میں مولا علی مسجد سے گھر آتے تو جناب سیدہ کہتی آج یہ آیت اتری ہے آج یہ وحی اتر رہی تھی آج بابا نے یہ مسئلہ بتایا ہے آج مسجد میں یہ کچھ بابا بیان کر رہے تھے. تو مولا علی کہتے آپ کو مجھ سے پہلے آ کے کون خبر دیتا ہے کہ میرا شہزادہ حسن آ کے مجھے بتاتا ہے. اب میں اپنے بچوں کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے کہ دیکھیے ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے. تو جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ آج میں کل حسن سے پہلے گھر آ جاؤں گا اور میں سننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کیسے آپ کو وحی کی خبریں بتایا کرتا ہے. آج مولا حسن کے آنے سے پہلے مولا علی آ گئے. مولا علی ایک دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی مولا حسن داخل ہوئے آج ماں نے پوچھا بیٹا بتاؤ ذرا مسجد میں کیا سن رہے ہو. جیسے ہی میرے مولا حسن نے گفتگو شروع کی تو زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی. جناب حسن فرماتے ہیں یا
लज लिसानी लअल्ल सय्यदी यरानी। कहा मादर गिरामी आज मेरी जुबान में लुकनत पैदा हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा सैयद और सरदार बाबा मुझे देख रहा है। ये बात का वाला आपको सलाम, ये बात का होना चाहिए, अज़मत दिल में इतनी होनी चाहिए कि जुबान लड़खड़ा रही है कि ये हसन तुम्हें बता रहा है, हसन तो खुद मासूम है। और किबला यही वजह है, आखिरी जुमला फिर आपके हिस्से की इबादत तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह ने जिन्हें हदीस किसा आयत ततहीर में दिखाया था उन्हीं को मुबाहला में भी दिखा रहा था। हदीस किसा थ्योरी है और मुबाहला प्रैक्टिकल है। पीछे वालों की तवज्जो चाहूंगा कि हदीस के साथ थ्योरी है, मुबाहला प्रैक्टिकल है। थ्योरी में कोई कह सकता है मुझे समझ नहीं आया, प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है। कोई कह सकता था कि जब ये चादर तले थे घर की बात थी, मुझे तो पता नहीं है कौन था, नबी ने कहा आओ तुम्हें मैदान में दिखा देता हूँ। और जाइए आप तफासीर कुरान उठा लीजिए, आयत मुबाहला और आयत ततहीर एक दिन के फासले से उतर रही थी। जब आयत मुबाहला उतर रही थी साथ ही आयत ततहीर भी उतर रही थी कि अगर किसी को पता न चले ये चादर तले कौन थे तो अब कहा चलो ऐसे करते हैं कि हम तुम्हें मैदान में दिखा देते हैं। फमन हाजक फीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे हबीब दलाइल के आ जाने के बाद तो तू उससे झगड़ा करता है, उसे कहो हम अपनी औरतें लाते हैं तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं तुम अपने बेटे लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं तुम अपनी जानों को लाओ। फिर मनाजरा नहीं मुबाहला होगा, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। जाओ पढ़ो अपने मर्जी के आलिम मुफ्ती के सर पे कुरान रख के मोहम्मद बेटों की जगह पे हसन हुसैन के लेके जा रहे थे, मोहम्मद अपनी जान की जगह पे अली मुर्तज़ा को लेके जा रहे थे, सरकार मुस्तफ़ा औरतों की जगह पे जनाब फातिमा लेके जा रहे थे। अब देखिए सीगा जमा का आया है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि एक औरत ईसाई तुम लेके आओ एक औरत हम लेके आते हैं। कवनिसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतें लाते हैं तुम अपनी औरतें लेके आओ। उलमा से पूछो अरबी में जमा 3 से शुरू होती है, यानी आयत के अंदर गुंजाइश है कम अज कम 3 औरतें जा सकती थी, लेकिन भरे मदीने से मेरे नबी ने सिवाय फातिमा ज़हरा के कोई बीबी नहीं ली। इसका मतलब है कि नबी फरमा रहे थे अगर कोई और फातिमा की तरह सच्ची होती तो उसे लेके जाता, कोई और सदाकत की उस मंजिलत पे होती तो फिर जनाब सैयदा के साथ उसे भी लेके जाता। इसलिए कि आयत में गुंजाइश है और मस्तूर लेके जा सकते थे, मगर किसी को भी नहीं लेके गए। अब वहाँ पे सच्चे दिखाने थे। और किबला यही तो ताज्जुब है, सारे मदीने से नबी ने किसी को लिया नहीं और ज़हरा के घर में किसी को छोड़ा नहीं। ऐसा अजीब घराना है अजीम जनाब सैयदा का, किसी और घर से एक बंदा भी नहीं लिया, जनाब ज़हरा के घर में एक भी बंदा नहीं छोड़ा। अच्छा मुझे ये बताइए अगर तन्हा नबी चले जाते उन ईसाइयों के मुकाबले पर, अगर नबी तन्हा बद्दुआ करते तो क्या नबी का मुबाहला कबूल न होता? कबूल हो जाता, इसलिए कि जो नबी एक इशारा करे चांद टुकड़ों में पड़ जाता है, जिस नबी के हाथ पे बेजान पत्थर भी कलमा पढ़ने लगता हो, जिसे शजर भी झुक झुक के सलाम करता हो, जिस नबी के ऊपर हमेशा अबर साया किया करता हो, अगर मेरा नबी वो मैदान मुबाहला में चला जाता, मैदान मुबाहला फतह हो जाता। मगर आयत मुबाहला की रोशनी में हर मुसलमान अकीदा यही बनाता सिर्फ नबी के मुकाबले पे आने वाला झूठा भी होता है और मलाउन भी होता है। इसलिए नबी ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, फातिमा मेरे साथ जाएगी, अली मेरे साथ जाएगा, हसन मेरे साथ जाएगा, हुसैन मेरे साथ जाएगा, ताकि आयत मुबाहला
جھوٹا اور ملعون نہیں ہوتا، پنجتن کا دشمن جھوٹا بھی ہوتا ہے، ملعون بھی ہوتا ہے۔ انہی جملوں سے میری دعا ہے کہ بارے الہ تجھے واسطہ آج کی شب کا، تجھے واسطہ خاتون جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، یقیناً ہم اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں۔ میں کہوں گا بارے الہ آج کی شب جتنا عرش پہ خوشی کا سامان تھا، جتنا بزم ملکوت میں خوشی کا سامان تھا، جتنا حوران جنت میں خوشی کا سامان تھا، وہ ساری خوشیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دیں۔ بارے الہ اس بی بی کے صدقے میں تمام حاضرین مومنین و مومنات جو دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین کے مرحومین انجمن عباس علمدار علیہ السلام کہ جو معاونین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اراکین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے درجات عالی سے متعلق فرما۔ بارے الہ اس مسجد و امام بارگاہ کے اراکین، نمازی، عزادار، ماتمی جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بارے الہ پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، تنگست حال کی تنگستی دور فرما۔ ہم سب کو دنیا میں آئمہ کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ جو والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کے لیے نیک اسباب مہیا فرما۔ جن طلباء و طالبات امتحانات دے رکھے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، انہیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیاب و کامران فرما۔ بارے الہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو عمر خضر بخت سکندری عطا فرما۔ ہماری قوم کے افراد دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں، ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ یمن، بحرین، عراق، شام، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی محافظت فرما۔ حزب اللہ کے مجاہدین کو فتح و کامیابی نصیب فرما۔ شام میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی محافظت فرما۔ بارے الہ کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زبان پہ نہیں لا سکتا، تجھے آج کی شب کا واسطہ، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا واسطہ، تمام حاضرین اور بانیان کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بے اولاد ہے باب الحوائج کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مومنین مخصوصین کو جلد از جلد اولاد نرینہ عطا فرما۔ بارے الہ مومن مخصوص جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا یاب فرما۔ جن مومنین و مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگا رکھی ہیں یا لگانا چاہتے ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین بلاخص انجمن عباس علمدار کے اراکین معاونین کے جو مرحومین ہیں ان کی ارواح کو ہدیہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن اپنے دعا کی قبولیت کے لیے برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند